تو انور صاحب، یہ جو ٹیکس پیئرز پر اس وقت برڈن ہے یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہر سال پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. جو سیلیڈ کلاس ہے آپ دیکھیں اس پر یہ 45% تک پہنچ چکا ہے معاملہ. جو لوگ ٹیکس کے سسٹم سے باہر ہیں، ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوئی خاطر خواہ اس وقت کوشش نہیں ہو رہی. تو ایف بی آر کی پرفارمنس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس، کوئی ریگولیٹر، کسی کی نظر، یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا. ہم ٹیکس ریفارمز کی بار بار بات سنتے ہیں، لیکن ٹیکس ریفارم شاید تبھی کامیاب ہو سکیں گے جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ وہ تو ایک بڑا ایک سرکل ہے. پہلے حکومت کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، پھر جا کر ان ٹیکس ریفارمز کا کوئی فائدہ ہو سکے گا. تو یہ شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں، شروع تو کرنا پڑے گا آپ کو اپنے آپ سے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں یہ ٹیکس دیتا ہوں تو لوگ ٹیکس دیں گے، جبھی یہ شروع ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں ٹیکس دیتا ہوں بہت کم اور آپ دوسرے سے کہوں آپ دیں زیادہ ٹیکس، تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کو اپنی اسپینڈنگ کو کم کرنا چاہیے، اپنی کاسٹ کو کٹنگ کریں. اس کے بعد آپ ٹیکس کے پیسے سے اپنے ایک لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ بتائیں کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس آیا، یہ ہم نے خرچ کیا، یہ ہمارا اب جو ہے ہماری ڈیٹ ہے. جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے تو یہ صورتحال نہیں ہو. ابھی حکومت نے 2 میٹھی کیپسولز مطلب ٹافیاں دی ہیں لوگوں کو کہ ہم سپر ٹیکس ختم کر رہے ہیں اور انڈیویجول ٹیکس ریٹ کم کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹافیز ہیں یہ بجٹ آنے تک یہ گھل جائیں گی، انسان کسی کے منہ میں نہیں رہیں گی. اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کو اپنی رپورٹ دینی ہے، آئی ایم ایف کو پیسے دینے ہیں، تو ہمیں یہ ٹیکس بڑھانا پڑے گا. لیکن اگر آپ ایک آدمی سے 100 روپے کا 50% ٹیکس لے لیتے ہیں تو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ملک میں نہ رہے، وہ اس ملک میں کام نہ کرے، اس لیے کہ یہ کسی طرح بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنے ہائی ریٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر چلا سکے. اس کے ساتھ آپ نہ اس کو ہیلتھ کی سہولت دیتے ہیں، نہ اس کو ایجوکیشن کی سہولت دیتے ہیں. تو اسی لیے لوگ جو آپ کو آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ نوجوان جو باہر تلاش کر رہے ہیں جاب، باہر اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں. تو یہ حکومت کو سمجھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا، یہ ایک بہت بڑا ایک بگاڑ آنے جا رہا ہے. لیکن اگر حکومت اس وقت بھی اس پہ بیٹھ جائے تو میرے خیال میں بہت بہتر صورتحال ہوگی. اور ایف بی آر تو ایک بہت چھوٹا سا کمپوننٹ ہے، یہ تو پالیسی میکرز کا سارا بگاڑ ہے. یہ سارا بگاڑ جو ہے پالیسی میکرز کا ہے، جو پارلیمنٹری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بگاڑ ہے. ایف بی آر تو وہ ہے جو ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے، وہ کرتے ہیں. اب وہ ایف بی آر کو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے ارب لے کے آنے ہیں تو وہ نہیں لے کے آیا تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن پالیسی میکرز نے کیا پالیسی بنائی؟ کیا انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا؟ کیا انہوں نے لوگوں کو اس بات پہ راضی کیا کہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کو ٹیکس کیا جائے؟ کیا انہوں نے اس بات کو راضی کیا کہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس دیا جائے؟ ایگریکلچر انکم آئی، اس کو 6 مہینے کے لیے ڈیفر کر دیا آپ نے. تو آپ نے تو کنسنسس بلڈ ہی نہیں کیا. جب تک آپ کنسنسس بلڈ نہیں کریں گے تو چیزیں کیسے آپ کو رسپونڈ کریں گی؟ تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے سب سے بڑے ذمہ دار جو ہے وہ پالیسی میکرز ہیں. اور پالیسی میکرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں واپس گھوم کے ان کے اوپر آئیں. تو اس لیے وہ اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں جہاں پہ لوپ ہولز ہوں، جہاں پہ گنجائش ہو، جہاں پہ کمپرومائز ہو، جہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو. اور پھر یہ لیڈ کرتی ہے آئی ایم ایف کی اس رپورٹ پہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ ریمپنٹ ہوا ہے پاکستان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.